FG Degree College, Kent, Hyderabad. Liaquat University of Medical and Health Sciences, Jamshoro. Cadet College, Murray. Hayat School and College Main Campus, Hyderabad. University of Sindh, Jamshoro. Pakistan Navy School of Logistics, Karachi. Cadet College, Sangar. Pakistan Navy Engineering College, Karachi. Bahriya College, NORE 1, Karachi. Bakhtawar Cadet College for Girls, Shaheed Benazirabad. Ladies and gentlemen, please welcome the worthy principal. I, on behalf of the principal, staff and debating society, once again welcome you all on 31st All Pakistan Bilingual Declamation Contest 2025. I would like to extend profound thanks to every one of you, especially the honorable judges and the worthy guests for being with us. Ladies and gentlemen, we start the program with recitation of the Holy Quran. For this, I invite Cadet Wase Salim from Ayub House. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم. Jazakallah. Ladies and gentlemen, we are proud to have with us the renowned educationists as judges. For today's declamation contest, I would request Chief Cadet Captain and President Debating Society to introduce the honorable judges. Thank you. I am Chief Cadet Captain Abul Hassan,
and it is my honor to introduce the distinguished judges who will be evaluating the English declamation contestants. The first judge is Dr. Shabana Sartaj, Associate Professor and Chairperson, Sindh Agriculture University, Tandojam. Ladies and gentlemen, Dr. Shabana, a distinguished academic and researcher in the field of English language teaching and applied linguistics. Dr. Shabana is the Associate Professor and Chairperson of the Department of English at Sindh Agriculture University, Tandojam. She holds a PhD in TESOL from University Sains, Malaysia, where her research focused on communicative competence and language assessment for Pakistani learners. With over 15 years of teaching and research experience, she also serves as visiting faculty at the English Language Development Center, Mehran University of Engineering and Technology, where she has supervised more than 20 postgraduate theses. Dr. Shabana has published over 20 research papers in national and international journals, many of them HEC recognized and Scopus indexed. She is also an HEC master trainer, conducting professional development workshops for English teachers across Pakistan. Her expertise, leadership, and passion for education continue to inspire both students and teachers nationwide. The next judge is Dr. Syed Haider Raza Shah, Assistant Professor, Shahid Benazir Bhutto University, Sanghad Campus. Ladies and gentlemen, Dr. Syed Haider Raza Shah is a distinguished scholar, researcher, and educationist. He is currently serving as an Assistant Professor of the English at Shahid Benazir Bhutto University, Sanghad Campus, where he has also served as the head of the department and focal person of the Quality Enhancement Cell. Dr. Shah holds a PhD in Applied Linguistics and an MS in English Linguistics, along with multiple international certifications in TESOL methodology and English for journalism from the University of Maryland, USA, and Rello, Pakistan. He is an elected member of the University Senate and has published over 40 research papers in renowned national and international journals, focusing on language pedagogy, metacognitive learning strategies, and the role of AI in English education. Dr. Shah has represented his university at several international conferences and remains devoted to fostering innovation and excellence in English language teaching across Pakistan. Known for his insightful research and inspiring mentorship, Dr. Syed Haider Raza Shah continues to enlighten and empower learners and educators alike. The final judge is Mr. Muhammad Ibrahim Khokar, Assistant Professor, Shah Abdul Latif University, Khairpur. Ladies and gentlemen, Mr. Muhammad Ibrahim is a dedicated scholar, writer, and educationist. He is currently serving as an Assistant Professor at the Institute of English Language and Literature, Shah Abdul Latif University, Khairpur. He holds an MPhil in English Literature and is pursuing his PhD from the National University of Modern Languages, Islamabad. Mr. Khokar earned his Master's in English Literature with first class, first position, and his passion for education has led him to serve in various key roles, including Principal of Shahdad Court Campus, Deputy Director of Distance Education, and Media Coordinator of the University. In 2019, he was among the few Pakistani scholars selected for training in digital humanities at the University of North Carolina, USA. He has also authored several books and published numerous research papers in reputed journals. Known for his inspiring lectures and deep love in literature, Mr. Muhammad Ibrahim Khokar continues to guide and motivate students across Sindh. Now, I will request Cadet Shazib to introduce the respected judges for Urdu contestant. Thank you. आज के इस 31वें कुल पाकिस्तान
ذو لسانی مقابلہ تقریر کی تقریب کے جج صاحبان کا تعارف پیش کرنا چاہوں گا۔ جج صاحبان میں سب سے پہلے ڈاکٹر حسن راشد ہیں۔ ڈاکٹر حسن راشد صدر شعبہ اردو، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد، محقق، نقاد، کالم نگار، ماہر تعلیم۔ جناب ڈاکٹر حسن راشد نے ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کی اعلیٰ تعلیم جامعہ سندھ جامشورو سے مکمل کی۔ آپ نے پی ایچ ڈی مقالے کے لیے تحریک ادب اسلامی کے فروغ میں رسالہ سیارہ لاہور کا کردار موضوع منتخب کیا۔ آپ نے ملازمت کا آغاز حیدرآباد کے نمایاں تعلیمی اداروں سے کیا۔ آپ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد میں ماہر مضمون اردو کے ساتھ لیکچرر اردو بھی تعینات رہے۔ ڈاکٹر حسن راشد گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد میں اس وقت بطور صدر شعبہ اردو خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ 3 کتابوں کے مصنف ہیں جو زیور طباعت سے آراستہ ہو کر جلد دستیاب ہوں گی۔ آپ کے متعدد تحقیقی مضامین قومی اور بین الاقوامی نمایاں مجلات اور اخبارات کی زینت بن چکے ہیں۔ آپ کے کالم پاکستان کے نمائندہ روزنامہ جنگ کراچی، جنگ سنڈے میگزین کراچی، نوائے وقت کراچی جیسے اخبارات میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کے تحقیقی و تنقیدی مضامین اور کالموں کی تعداد 50 سے زیادہ ہے۔ ڈاکٹر حسن راشد گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد کے اولین پی آر او کے ساتھ پہلے صدر شعبہ اردو ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں۔ آپ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جائزہ کمیٹی کے رکن کی حیثیت سے نمائندگی کر چکے ہیں۔ آپ شعبہ اردو جامعہ سندھ کے بورڈ آف اسٹڈیز اور بورڈ آف فیکلٹی کے رکن ہیں۔ آپ تحقیقی مجلہ الماس کی مجلس مشاورت کے رکن بھی ہیں۔ ڈاکٹر حسن راشد لاہور میں منعقدہ کل پاکستان مقابلہ رداد میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے کا اعزاز بھی رکھتے ہیں۔ آپ اپنے تجربے اور مہارت کی وجہ سے متعدد کالجز اور جامعات میں منصفی کے فرائض انجام دے چکے ہیں۔ ڈاکٹر عابدہ ہما اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو جامعہ سندھ جامشورو، محقق، نقاد، ماہر تعلیم محترمہ ڈاکٹر عابدہ ہما نے ایم اے اردو درجہ بدرجہ اول اعزاز کے ساتھ جامعہ سندھ سے پاس کیا۔ اس کے علاوہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کی اعلیٰ تعلیم بھی جامعہ سندھ جامشورو سے مکمل کی۔ اردو لغت بورڈ کی ادبی خدمات کا تحقیقی جائزہ کے عنوان سے پی ایچ ڈی کا تحقیقی مقالہ لکھا۔ آپ نے ملازمت کا آغاز کاؤنٹی گرلز کالج اور دیگر مستند اداروں میں تدریسی خدمات سر انجام دیں۔ 2007 میں آپ کا تقرر بطور لیکچرر اردو جامعہ سندھ میں ہوا۔ ڈاکٹر عابدہ ہما اس وقت جامعہ سندھ میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ آپ 3 کتابوں کی مصنف ہیں جن میں ڈاکٹر مختار الدین احمد آرزو کے علمی، ادبی اور تحقیقی خطوط بنام ڈاکٹر معین الدین عقیل، مکتوبات محمد شفیع بنام ڈاکٹر وحید قریشی اور اردو لغت بورڈ کی ادبی خدمات شامل ہیں۔ آپ کے کئی تحقیقی مضامین میں پاکستان کے مشہور و معروف رسائل کی زینت بن چکے ہیں۔ پروفیسر محمد انیس خان پروفیسر محمد انیس خان بہترین معلم، محقق اور ماہر تعلیم کی حیثیت سے اپنی منفرد پہچان رکھتے ہیں۔ آپ نے ملازمت کا آغاز 1988 میں کیڈٹ کالج پٹارو سے کیا۔ آپ طویل عرصہ شعبہ اردو کیڈٹ کالج پٹارو کے صدر نشین رہے اور 2014 میں ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد مزید 4 سال تک تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ پروفیسر محمد انیس خان 2 کتابوں کے مصنف ہیں جن میں اختر انصاری کی آبیتی کا تجزیاتی مطالعہ، نئی قدریں کا تجزیاتی مطالعہ شامل ہے۔ پروفیسر محمد انیس خان کیڈٹ کالج پٹارو میں ہاؤس ماسٹر، اسپورٹس آفیسر اور دیگر انتظامی امور سنبھالنے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ آپ کو کیڈٹ کالج پٹارو میں نامور اساتذہ کے ساتھ کام کرنے کا شرف حاصل ہے۔ آپ نے کئی مشہور تعلیمی اداروں اور جامعہ سندھ کے مختلف تقریری مقابلوں میں منصفی کے فرائض انجام دینے کے ساتھ ساتھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پینل جج کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی ہیں۔
प्रोफेसर मोहम्मद अनीस खान अपने वसी तजर्बे, शौक़ और लगन की वजह से तहाल तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। Thank you. Ladies and gentlemen, before we begin the contest, I would like to read out the rules of the contest. They are: each institution will be represented by a team of 2 speakers. One is to speak in English and the other in Urdu. The selection of humorous topics is optional. The duration of each speech is from 3 to 4 minutes. First bell will be rung after 3 minutes, while the second after 4 minutes. After 4 minutes, the speaker must finish the speech. Otherwise, the participant will be penalized. A speaker is free to agree or disagree to the topic. A speaker should address the chair only. A speaker should refrain from passing any derogatory or indecent remarks against renowned personalities, politicians, religious sects, or participants of the declamation contest. If a speaker violates the rules or his or her speech is found objectionable, the president of the contest may request him or her either to withdraw the remarks or leave the stage, whichever of the two is considered appropriate. Paper reading is not allowed. The team that gains the maximum points in aggregate will get the champion's trophy, whereas the team obtaining the next highest point will be awarded the runner-up's trophy. Moreover, the speakers winning first, second, and third positions, both in English and Urdu, will be awarded individual prizes. The host team will not compete for any prize. Ladies and gentlemen, now we start 31st All Pakistan Bilingual Declamation Contest 2025. Ladies and gentlemen, the first contestant is Cadet Gul Muhammad from Cadet College Petaro. He claims, "My conscience pricks me. Are we humans?" My heart trembles, my soul shakes, my conscience pricks me. Are we humans? Every day I wake up to the same headline, the headline that screams louder than bombs. Gaza bleeds. Yes, Gaza bleeds. Drones hum like demons in the sky. Chemical bombs burst like fairy flowers of death. Homes reduced to ashes. Hospitals erased in movements. Aid convoys blocked. Mothers dig shallow graves for their children. Fathers carry cool bodies of their sons on their shoulders. Younger brother lowers elder brother in the ground. Sisters are shackled, violated, humiliated, and eventually turned into slaves of occupation. I ask, are we humans? Honorable Chair, if you look around, you'll see politicians performing plays in the parliament. They promise peace but promote pain. They talk of freedom yet trade in firearms. They raise the flag of democracy while hiding truth under tyranny. Luxury for them, lunacy for us. Their conscience is comatose while their pockets overflow with the price of human lives. And it is not only Gaza I'm talking about. Whole world itself is a wounded battlefield. In Yemen, children die of hunger while grains rot in silos. In Sudan, brothers kill brothers over power while mothers drink their tears. In Myanmar, humanity is roasted alive. In Ukraine, peace is slaughtered under the shadow of greed. And what do we do, my Lord? We swipe, we scroll, we sigh, and then we sleep on our comfy beds. We are a generation anesthetized by screens, hypnotized by hashtags, and paralyzed by passivity. Honorable Chair, I ask, where is humanity when rich rides rockets to space while poor sleeps on empty stomach? When billions are spent on building bombs while pennies are spared for bread? My conscience pricks me. It pierces me. It pounds inside me. Are we humans or are we hypocrites hiding behind hollow hopes? Honorable Chair, let me speak in dialogues. Dialogues of a dying world. A child in Gaza asked, "Uncle, why did the sky fall on my home?" The world replied,
because power is precious than lives. A widow in Sudan questioned, "Where is justice for my murdered husband?" The world replied, "Justice is busy in boredom." An orphan in Yemen questioned, "Where is bread to fill my belly?" The world replied, "We have bombs, not bread. We have bombs, not bread." My Lord, tell me, my Lord, are these replies human? Or are they daggers stabbing our very soul? Yet here we stand, silent spectators in a stadium of suffering. We cheer for tyrants, we clap for killers, we bow before leaders, and we worship the wealth. But I refuse. Yes, my Lord, I refuse. I refuse to let my conscience sleep. I refuse to let people die. I refuse to bow before tyranny, because I believe the fact that darkness may dominate, but dawn will demand its right. The war may wound, but peace will prevail. The war may wound, but peace will prevail. I thank you all. This was Cadet Gul Muhammad. सामईन महफिल, मैं कैडेट मोहम्मद फैसल आज के इस कुल पाकिस्तान ज़ू-लिसानी मुकाबला तकरीर में मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देते हुए उर्दू तकरीर के लिए सबसे पहले कैडेट कॉलेज पिटारो के कैडेट कैप्टन हुसैन अब्बास को दावत ख़िताब देना चाहूँगा। इनका मौज़ूए तकरीर है, सहर मिले न मिले रात से न हारूंगा। सहूनी फौज के नापाक कदम सहन में दाखिल हो चुके, हर तरफ धुआं, राख, शरर, शहर का शहर दरबदर, माँओं की गोद में सहमे हुए बच्चे, सरबरहना परेशान इस्मतें, जुल्म के इस अंधेरे में किबला अव्वल से अलमदद की पुकार। एक फ़लस्तीनी बच्चा हाथ में पत्थर लिए अपनी जानिब बारूद से भरे टैंक को आते देखता है। बच्चा कोहे गिरां बने एक पत्थर टैंक को दे मारता है और पुकार उठता है, आज़ादी दो या मुकाबला करो। टैंक आगे बढ़ता है मगर बच्चा अपनी जगह कायम, जज्बाए आज़ादी से सरशार मासूम लहू पुकार उठता है, आज़ादी दो या मुकाबला करो। मैं पीछे तो नहीं हटूंगा, मेरा ये अज़्म है, सहर मिले ना मिले रात से ना हारूंगा। टैंक रुक जाता है, आली वकार टैंक रुक तो जाता है मगर इससे दागा जाने वाला गोला नन्हे फ़लस्तीनी के सीने से आर पार हो जाता है। इसके वजूद से खून के धारे बहते हैं और दरो दीवार पे नक्श करते हैं कि मेरे तन के जख्म न गिन अभी, मेरी आंख में अभी नूर है। मेरे बाजुओं पे निगाह कर, जो गुरूर था वो गुरूर है, जो गुरूर था वो गुरूर है। सदर अली वकार, जब मैं फ़लस्तीन की जानिब देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि क्या उम्मत मुस्लिमा की खोख किसी और सलाहुद्दीन अयूबी को जन्म देने से कासिर है? तो इसके जवाब में मुझे अपने गिर्द तारीकी फैलती महसूस होती है और फिर यकायक इन्हीं तारीकियों के बतन से उजाला फूटता है और मुझे राह हक चुनने वाले कुछ दीवाने नजर आते हैं। आली वकार, मेरी आंखों के सामने सन 1965 की जंग का वो मंजर फिरोजा है जब लांस नाइक मूसा खान शहीद अपने 3 साथियों समेत दुश्मन के 300 फौजियों के मद्दे मुकाबिल आते हैं। वो मंजर फिरोजा है जब मूसा खान तने तन्हा कोहे गिरा बने दुश्मन को जहन्नुम रसीद करते हुए जामे शहादत नोश कर जाते हैं। इनकी बूढ़ी माँ इनकी कब्र पे आती है, सहरा साथ लाती है, सहरा कब्र पे रखती है, कब्र की मट्टी चूमती है और कहती है कि बेटा दूल्हा तो बन गया, सहरा भी पहन लिया होता,
बेटा दूल्हा तो बन गया, सहरा भी पहन लिया होता। सदर आली वकार, दास्तानें मुरतब होती हैं, महव हो जाती हैं, बस्तियां आबाद होती हैं, उजड़ जाती हैं, मगर एक जुल्म की रात है जो ना कटती है, ना मिटती है, ना मरती है। आली वकार, यही वो जुल्म की रात है जो हुसैन इब्न अली के सर को नेज़े पे सवार कर देती है, मंसूर को सूली पे चढ़ा देती है और सुकरात को जहर का प्याला पिलाकर ये पुकारने पर मजबूर करती है, अगर निशाने सफ़र तक कहीं नहीं, न सही मैं रींग रींग के ये शब नहीं गुजारूंगा। शिकस्त से मेरा इखलाक अजनबी है नदीम, सहर मिले ना मिले रात से ना हारूंगा, सहर मिले ना मिले रात से ना हारूंगा। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया। Our next participant is Cadet Zahoor Ahmed from Cadet College Jafrabad, who declaims, "My conscience pricks me. Are we humans?" Every night, when silence wraps the world and noise of the day fades away, I hear a voice, a trembling, restless voice, whispering in my heart. My conscience pricks me. Are we humans? Mr. President, my conscience, it pricks me, it shakes me, because what I see around me is a world filled with humans, but empty of humanity. We proudly call ourselves Ashraful Makhlukat, the noblest of all creation, yet our action contradict this title. If humanity means compassion, then where was compassion when innocent children in Gaza were bombed in their sleep? If humanity means justice, then where was justice when Noor Muqaddam was brutally murdered in the very heart of the capital? If humanity means equality, then why do countless poor people in Pakistan sleep hungry while palaces shine with light just a few miles away? Mr. President, my conscience, it bleeds. It bleeds when women are humiliated, when orphan begs for bread, when truth is silenced, and when power protects the powerful instead of powerless. Today, we live in an age of artificial intelligence, but we have lost our natural intelligence. We have Wi-Fi connections. It's stronger than our family bond. We talk of progress, but walk on the path of moral decay. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, none of you truly believes until he wishes for his brother what he wishes for himself. But tell me honestly, do we? Do we feel the pain of a starving child in third? Do we feel the fear of a mother in Palestine? Do we feel the grief of a father burying his daughter in Pakistan? If not, then yes, our conscience has every right to pick us because our hearts have turned into stones. Mr. President, we live in a world where millions are displaced, forced to flee their homes due to war, persecution, and poverty. We live in a world where climate change threatens every survival of our planet,
We live in a world where hunger, thirst, and preventable disease claims countless lives. Yet we continue to ignore the cries of those in need and pleas of those who are suffering. Mr. President, being human is not the matter of flesh and bones. It's the matter of heart and soul. The day we stop feeling, the day we stop caring, the day we justify cruelty, that day we stop being human. Let's not wait for angels to descend. Let us be the angel. Let us revive humanity in our homes, in our schools, in our streets, and in our heart. Smile at the stranger, feed the hungry, stand for justice, and raise your voice for the voiceless. Because when our conscience speaks, thank you. اب میں دعوت دے رہا ہوں کیڈٹ دانیال حسین کو. ان کا تعلق کیڈٹ کالج جعفر آباد سے ہے. ان کی تقریر کا موضوع ہے درندے ساتھ رہنا چاہتے ہیں آدمی کے. درندے ساتھ رہنا چاہتے ہیں آدمی کے. درندے فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ درندگی سفاکیت بربریت میں قساوت خون آشامی کی تعریف پہ وہ پورا اترتے ہیں یا حضرت انسان. جی ہاں جناب صدر، درندے فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کون زیادہ وحشی ہے، وہ یا پھر کوٹ رادھا کشن کی ماں کے 2 بیٹوں کو صرف 30 روپے پر قتل کر دینے والے انسان. ہاں وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کون زیادہ بے رحم ہے، وہ یا پھر وہ لوگ جو وہاں کھڑے تماشا دیکھتے رہے، ویڈیو بناتے رہے لیکن بچانے کے لیے کوئی نہیں آیا. ہاں جو اس ماں اور نہ جانے کتنی ماں کے دکھ کو بس ایک کلپ بنا کر بیان کر کے ویوز بڑھا کر فالوز بڑھا کر کسی اور واقعے کی بو سونگ کر آگے بڑھ جانے والے. ہاں درندے فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کون زیادہ وحشی ہے، وہ تو بس یہ سوچ رہے ہیں سب ظلم کرنے والوں کی صف میں ہے، سب ظلم کرنے والوں کی صف میں. افسوس اس ہجوم میں اندھا کوئی نہیں، افسوس اس ہجوم میں اندھا کوئی نہیں. علی وقار، درندے فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کون زیادہ بے رحم ہے، وہ یا پھر چترال کی ثنا یوسف کو صرف نہ کہنے پہ موت کے گھاٹ اتارنے والا، یا پھر وہ جو ثنا کے مرنے کے بعد اس کی کردار کشی کر کے اس سے ہی مجرم ٹھہرانے والے لوگ. ہاں درندے فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کون زیادہ سنگ دل ہے، وہ یا پھر حمیرہ اصغر کی بوسیدہ لاش کی ویڈیو شیئر کرنے والا وہ شخص، یا پھر 9 ماہ تک اس کی خبر تک نہ لینے والے اس کے ہمسائے، دوست یا اپنے. ہاں درندے فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ وہ زیادہ شفاق ہے یا پھر پب جی کھیلتے کھیلتے اپنی ماں، اپنے بھائی، اپنی بہنوں کو قتل کر دینے والا لاہور کا 15 سالہ بیٹا، وہ یا پھر کراچی کے مصطفیٰ کو پہلے قتل اور پھر بعد میں جلا دینے والا دوست، وہ یا پھر اسلام آباد کی نور مقدم کی گردن کاٹنے والا نام نہاد دوست، وہ یا پھر دوسری شادی کے لیے اپنے ہی بچوں کو زہر دینے والا توسا کا باپ، وہ یا پھر شوہر سے ناراضگی پہ اپنے ہی بچوں کو ذبح کرنے والی کراچی کی ماں. ہاں درندے فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کون زیادہ وحشی ہے، کیونکہ ڈگاری کے بالوں کے سینے میں گولیاں اتارنے والا اس کا بھائی. ہاں درندے فیصلہ نہیں کر پا رہے، وہ تو بس یہ سوچ رہے ہیں، وہ تو حضرت انسان کو دبے الفاظوں میں یہ کہہ رہے ہیں،
वबा से बढ़कर तुम्हारी सोचें तुम्हारे जिस्मों को खा रही हैं। वबा से बढ़कर तुम्हारी सोचें तुम्हारे जिस्मों को खा रही हैं। ये किसने बोई उदास नस्लें जो अपने ढांचे चबा रहे हैं। ये किसने बोई उदास नस्लें जो अपने ढांचे चबा रहे हैं। ये अब साथ रहना चाहते हैं आदमी के, ताकि उस इंसान नमी दरिंदे को कोई तो संभाल सके, ताकि जब इंसान का गला काटे तो कोई तो दहाड़ सके। रुक जा, ये तेरा अपना ही खून है, ताकि जब किसी बेगुनाह के खून से हाथ रंगे तो कोई तो पूछ सके मेरे पंजों में शिकार का खून है। मेरे पंजों में शिकार का खून है, तेरे हाथों पर अपने ही भाई का क्यों है। वस्सलाम। Now I call upon Ms. Sardar Bibi from Government Nazrat Girls Degree College, Hyderabad. She speaks on the echo of justice is lost in the name of power. Mr. President, when voice of truth trembles, when justice of truth trembles, when justice is silenced, and when power speaks louder than conscience, the world begins to rot in silence. Today I speak with heavy heart. The echo of justice has been lost in the name of power. Mr. President, this is not just a statement. It is a cry buried deep within the heart of oppressed. It is the sound of those unseen and heard and unremembered in every corner of this world. The truth struggles to breathe, suffocated by the iron and fist of authorities. Justice once a sacred word, but now it is banned by wealth, politics, and influence. Mr. President, even in 21st century, power reigns over justice. It seems the time of Karbala never ended. The modern warriors of truth stand before us. Edward Snowden and Julian Assange reveal secrets the world had a right to know. And for their honesty, they were branded traitor and silenced. Likewise, Martin Luther King dreamed of equality but was killed for daring to dream aloud. Mr. President, in the city of Karachi, a father and his young daughter were returning home, unaware that a single moment would end their story. A speeding car, driven by Natasha Danish, a girl intoxicated by both alcohol and privilege, crushed their lives. 2 souls, 2 hopes, and 2 dreams died that night, but justice died the next morning. Because while the innocents were buried, the powerful walked free. But injustice, Mr. President, knows no borders. Its face changes, but its silence sounds the same. From Karachi to Minneapolis, from one country to another. Mr. President, similarly, George Floyd was murdered. He was not a leader, not a rebel, just a man who could not breathe beneath the weight of another power. His whisper, "I can't breathe," became a cry that shook the world. But Mr. President, when the protest faded, the headlines changed. The question remained, did justice truly breathe again, or was it merely gasping of fear? Mr. President, look around you. Look around you. Power has become the new definition of right. The powerful rewrite the law, while the powerless are crushed beneath them. And the worst tragedy, we have normalized it. We no longer take cudgel against it. We only whisper. And when power speaks, justice forgets its language. But I refuse to be silent. I refuse to let this echo die. Because, Mr. President, even if power controls the stage, justice will own the script. For every innocent child whose dreams were buried under the weight of power, for every Edward, for every Julian, for every Martin, and for every George whose voice was stolen, there will always echo, saying, thousands are there, not me alone. Thousands are there, Mr. President, not me alone. Every age has its exiled truth tellers, from Galileo to Julian, from King to the nameless protesters. Silence may claim one, but never all, because justice can be delayed, but it can never be denied. Let me ask you, Mr. President, I ask you, when power writes its story, who will speak for justice? I will, we will, for only then can our echo replace darkness with light, to build a world where all can thrive and where justice survive. One day, the echo of justice will thunder across the world, louder than tyranny, is stronger than fear, and unstoppable by power.
Thank you so much. This was Miss Sardar Bibi. اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں گورنمنٹ نظرت کالج حیدرآباد کی ہبا ندیم کو. ان کا کہنا ہے ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا. تاریخ کربلائے سخن دیکھنا کہ میں خونے جگر سے لکھ کر ورق چھوڑ جاؤں گا. صدر فہم و ادراک ایوان خوددار و بے باک 11 ستمبر 1948. خراب ایمبولنس میں قوم کی نفس ابھارنے والے کی اپنی نفس بر وقت طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے ڈوب جاتی ہے. منظر بدلتا ہے. 16 اکتوبر 1951 راولپنڈی کے کمپنی باغ میں قائد عوام کی آواز کو خاموش کرا دیا جاتا ہے. منظر بدلتا ہے. حیدرآباد کی سنسان گلی میں معصوم لڑکی درندے کی ہوس کا نشانہ بن جاتی ہے. جناب والا، خراب ایمبولنس ہو یا راولپنڈی کا کمپنی باغ ہو یا حیدرآباد کی سنسان گلی ہو، ہمارے وطن عزیز کا ذرا ذرا چیخ چیخ کر انصاف مانگتا ہے تو غدار، قاتل اور باغی جیسے خطابات سے نوازا جاتا ہے. جناب والا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. صدر وقار، یہ وہ معاشرہ ہے جہاں آہ لفظوں کی شکل میں برستی اور سرخیوں میں نظر آتی ہے. جب انسانیت کی آب بدنامی کے گھنگرو اتارنے کے لیے جھکتی ہے تو تب یہ باطل اس پر لہو کے کوڑے برساتے اور لال نوٹ اڑاتے ہیں. جب میں اس آب بھری انسانیت کو کچلتا دیکھتی ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے اس کے دامن پہ زخم، آنکھیں نم، اشکے زمزم، وصال راحت، ہجر ماتم، رفیق قاتل، موت مرہم، یہ گناہوں کا سانچہ ہے جو حق کے لیے اور باطل کو دبانے کے لیے اٹھائی جاتی ہیں. جناب والا، جب کوئی نیلسن منڈیلا لسانیت سے تنگ آ کر اپنی آہ بلند کرتا ہے تو جرم کے طور پر 40 سال قید کی سزا سنا دی جاتی ہے. جب خواتین کی 5 سالہ ڈگریاں طلب کرنے کے بجائے نوکریوں کے لیے ان کی عزتیں طلب کی جاتی ہیں، اور جب یہ خواتین اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں تو انہیں بدکار اور بدنام کہہ کر دبا دیا جاتا ہے. شاہ بکتے ہیں، فقیر بکتے ہیں، یہاں صغیر اور کبیر بکتے ہیں، کچھ سرے عام بکتے ہیں، کچھ پسے دیوار بکتے ہیں. اس ملک میں ضمیر بکتے ہیں، یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں. ذرا تم دام تو بولو، یہاں ایمان بکتے ہیں. جناب والا، جب کوئی انسانیت کے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو اسے غدار اور قاتل کہہ کر دبا دیا جاتا ہے. بس اب بہت ہو گیا. عدل و انصاف کو مسئلے میں تولنا، جھوٹ کو سچ پیش کرنا، آہوں کو دبانا اب ختم. اب صرف انسانیت کے لیے کام ہوگا. کہیں عبدالستار جی، کہیں انصار بنی، کہیں علی ہوئی، ان سب کی طرح ہر سم جگمگانا ہوگا اور انسانیت کی آہو بکا کے لیے کہنا ہوگا میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں. کہہ دو اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے؟ ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. شکریہ. Ladies and gentlemen, now it is the turn of Government Degree College and Postgraduate Center, Hyderabad. Please welcome Mr. Muhammad Umar Siddiq. His topic of declamation is Greater the Challenges, Greater the Glory. Mr. President, the true beauty of life lies not in comfort. In struggle, easy paths are walked by everyone. But greatness belongs only to those who dare to tread the rocky roads.
history bears witness, who left their mark on the world, did not rise from ease. In hardship, Qaid-e-Azam did not achieve from freedom, through convenience, but by enduring difficulties and sacrifices, he gifted us with Pakistan. In the field of knowledge, think of Einstein, Newton, and Iqbal. They did not give up in the face of difficulties. Instead, they turned challenges into questions and their answers lit up the world without new wisdom and vision. Challenges are not walls meant to stop us. They test, meant to shape us. They break us. They make us without the darkness of night. We would never value the rising sun. Without hard exams, the sweetness of success would never be felt. My dear fellows, if we stop at every obstacle in life, we can never reach the heights of success. We must move forward with courage, patience, and determination. For when we achieve victory, it is not only our personal triumph, becomes the victory truly. Greatest the challenges, greater the glory. Mr. President, we often look at the lives of successful people and see only the triumph, the final victory, the shining moment of glory. We see the medal, the degree, the corner office, but when we often miss the journey, the struggle, the setbacks. This is not just a catchy phrase. It's a fundamental principle of growth. Easy victories are fleeting. They provide quick boost and momentary satisfaction, but victories are born from the furnace of adversity. Those are the ones that for character, instill resilience, and deliver a sense of accomplishment that is deep, meaningful, and lasting. Consider the words of ancient Roman philosopher who emphasized that true achievement is born from struggle. The greater difficulty, the more the glory in surrounding it. Honorable chairs, think of Thomas Edison. His challenge was not just to invent a light bulb, it was to find durable, practical filament. He faced thousands of attempts. That did not work. When I asked about, he famously said, "I have not failed. I just found 10,000 ways the won't work." Because greatest the challenges, greater the glory. Thank you very much. This was Mr. Muhammad Umar Siddiq. ख़वातीनो हज़रात, जो तड़प थी मुझ में कहाँ गई, ये उन्वान है मोहम्मद उमर राजपूत की तकरीर का, जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एंड पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हैं। आज से 10 बरस पहले कश्ती में सवार बेसरो सामान मुसलमान मुहाजिरीन, जिन्हें उन्हीं के मुल्क की जंगी तैयारों और तरबियत याफ्ता तोपों के मुसल्लह हथियारों की दरिंदगी से बचने के लिए पनाह दरकार है आली वकार, मगर कमज़ोर कश्ती पनाह मांगने वाले काफिले को लेकर गर्के आब हो जाती है और साहिले समंदर तक पहुंचती 3 साला शामी बच्चे ईलान अल कुर्दे की लाश इंसानी ज़मीर से ये सवाल करती है कि बताओ, जो तड़प थी मुझ में कहाँ गई। सदर अली वकार, वो तड़प जो कभी इंसान के धड़कते दिलों में थी, वो तड़प जो कभी अज़्म कुर्बानी की अलामत थी, आज वो कहाँ खो गई है।
صفائے دہر نے خون جگر دے کر غیرت کا ثبوت دیا، مگر آج جد و جہد کے بنا خواب نہیں۔ ہم گفتار کے غازی بن تو گئے مگر کردار کے غازی نہ بن سکے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اگر امت مسلمہ تڑپ کھو دیتی تو تاج سر دارا کو کچل نہ پاتی، ساحل دریا پر کشتیاں جلانے کا حکم نہ دیتی، بحر ظلمات میں گھوڑے نہ دوڑاتی اور تلواروں کی چھاؤں میں سجدے نہ کرتی؟ کیا علی وقار اسی تڑپ نے استفسارانہ نظریں جما کر مجھ سے کہا، وہ جو ایک سفر کا جنون تھا، وہ جو منزلوں کی تلاش تھی، جو تڑپ تھی مجھ میں کہاں گئی، مجھے کس کمی نے بجھا دیا؟ صدر علی وقار تو میں کیوں نہ پکاروں ابابیلوں کو کہ اب آ بھی جاؤ، کہ اسی تڑپ نے 6 سالہ ہند رجب کو 300 سے زائد گولیاں کھاتے دیکھا، کہ ابابیلو اب آ بھی جاؤ، کہ اسی تڑپ نے جنت میں کھانا ملنے کے عوض موت کو ترجیح دیتے شامی بچے کو دیکھا، کہ ابابیلو اب آ بھی جاؤ، کہ اسی تڑپ نے 100 سے زائد سوڈانی عورتوں کو جنسی ہراساں ہونے سے بچنے کے لیے خودکشی کرتے دیکھا، کہ ابابیلو التجا سن لو، کہ اسی تڑپ نے کراچی کے مصطفیٰ عامر کے باپ کو اپنے بیٹے کی لاش کے صرف ٹکڑے وصول کرتے دیکھا، کہ ابابیلو کہاں ہو تم، اب آ بھی جاؤ، کہ اسی تڑپ نے فلسطینی حاملہ عورت کے چاک جسم سے اس کا لخت جگر جدا ہوتے دیکھا۔ صدر علی وقار آرزوؤں کے سراب، دشت کے سفر، خیال کی بے حسی، کشمکش کے سلسلے کا مسافر اس ہی لیے بے وقت و بے اساس عالم میں پہنچتا ہے جس کے عناصر ترکیبی ابدیت کی خصوصیت سے آری ہے، جس عالم کی تعمیر حرف کن سے ہوئی تھی، اس کی فضاؤں میں آج بھی کن فیکن کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ انسانی جنون کا یہ عالم عالم ناتمام ہے، اس کا جہاں جہان کہنا ہے۔ منزل کی تلاش کے لیے مومن کی بصیرت و بصارت کو پکاریے، آدمی کی گمشدہ شوکت و عظمت کو صدا دیجیے، اس کی انسانیت اور آدمیت کو ڈھونڈ کر لائیے، کیونکہ یہ جہاں، یہ کائنات آرزو اور تمناؤں سے نہیں بلکہ انسانی طلب سے پیدا ہوا۔ بقول اقبال، تو شب آفریدی چراغ آفریدم، سفال آفریدی ایاغ آفریدم، بیابان و کوثار و راغ آفریدی، خیابان و گلزار و باغ آفریدم، منانم کی از سنگ آئینہ سازم، منانم کی از زہر نوشینہ سازم۔ شکریہ۔ Respected audience, now I call upon Ms. Iman Fatma from Public School, Hyderabad. She speaks on the echo of justice is lost in the name of power. Close your eyes and walk with me through marketplace of Lahore, where every corner hums with our dreams, innocent creatures fluttering, families dreaming, their lives, their future, their everything all tied to one place. But instant, it all vanished. The place demolished without legal notice. Animals trapped, children buried, future destroyed. Yet the powerful watches silently. Can you hear their cries? No, you can't, because the echo of justice is lost in the name of power. Mr. President, the echo of justice is lost in every corner of the world. Look at Palestine, a land where every day begins with a fear and every night ends in a fire. A land where streets are painted with the tears of mother and blood of children. Tiny hands that should be building dream now tremble beneath broken walls. They are human just like us, but their only fault is they are powerless. Powerless in a world where power decides who deserves to live.
Their dreams are buried in the silence of humanity. Congratulations, world! Once again, the echo of justice is lost in the name of power. But Mr. President, the tragedy is not theirs only. Sorry to say, Mr. President, we are no different. In my own homelands, look in our courts, where poor wait tears for verdict that never come, while powerful wax freely before sunset. In our schools, merit is mocked and connections are praised. On our streets, women march for safety while men of power laughs from tinted cars. Here, when influential twist the law, we call it a strategy. But when a weak seek for justice, he is a rebellion. When a weak steals a piece of bread, he is a criminal. But at the same time, when powerful steals millions from nations, he is a priest. When a weak raise their voice for trust, that disappears. But when a powerful raise their hands in a tyranny, he becomes leader. And then they say justice is a blind. Seriously? Justice is not blind anymore, Mr. President. Honorable Chair, we live in a world where criminals no longer hide in a dark shadow. They sit in our parliaments, they shape our policies, they dictate the narrative of our lives. They steal, they cheat, they destroy lives, yet they are praised, celebrated. Congratulations. This is the reality we have accepted. This is the price we pay for silence. But today, Mr. President, today, I refuse to stay silent. I refuse to accept a world where truth is crime and guilty are praised. Because when silence becomes law, speaking becomes revelation. And I choose to be that revelation. So let us raise, let us demand a world where truth is not crime and justice is not privilege. Because when justice dies, nation dies. And I refuse to let my nation die. I thank you all. This was Miss Iman Fatma. अब तशरीफ़ लाएंगे पब्लिक स्कूल हैदराबाद के अहमद अली। इनका कहना है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। उसकी महलों में सरे शाम सवेरा क्यों है? ऐ खुदा, मेरे ही आंगन में अंधेरा क्यों है? तू के मुनसिफ भी है, इंसाफ की पहचान भी है, फिर भी आज़ाद वो कातिल वो लुटेरा क्यों है? आली वक्कार, आज मैं आपके सामने सिर्फ एक मौजू नहीं बल्कि एक फरियाद, एक दर्द, एक चीख बनकर आया हूं। मेरी तकरीर का उन्वान है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। जनाब सदर, ये मिसरा सिर्फ अल्फाजों का मजमुआ नहीं, ये एक ज़माने की सच्चाई है। ये हर मजलूम के दिल से निकली हुई आह है जो सदियों से गूंज रही है और आज भी हर जुल्म, हर नाइंसाफी, हर बेइज्जती पर हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में सच बोलना सबसे बड़ा गुनाह बन चुका है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, क्योंकि हम उस मुआशरे में सांस ले रहे हैं जहां खामोशी को दानिशमंदी और सच्चाई को गुस्ताखी समझा जाता है, जहां मजलूम बोले तो बदतमीज और जालिम बोले तो खतीब कहलाता है। सदर आली वक्कार, ये मिसरा मिर्जा गालिब का है, मगर हकीकत यह है कि हर दौर का गालिब यही कहता आया है, हर जमाने में कोई ना कोई ऐसा इंसान पैदा हुआ है जिसने जुल्म के खिलाफ आह भरी, हक के लिए आवाज बुलंद की और बदले में बदनामी, ताने और तन्हाई पाई। मगर तारीख ने हमेशा उसी बदनाम शख्स के कदमों के निशानात को इज्जत के ताज से नवाजा है। यही तो असल अलमिया है कि इस दुनिया में जमीर की आवाज दबाने वालों की महफिलें सजी हैं और जमीर की पुकार सुनाने वालों के लबों पर कफल डाल दिए जाते हैं। आली वक्कार, यहां अगर कोई सच कह दे तो लोग कहते हैं बदनीयती है, और अगर कोई खामोश रहे तो कहते हैं डरता है। यानी हम जिए तो इल्जाम, मर जाएं तो सवाल। मेरे वतन के नौजवानों,
हम वो कौम हैं जो अपने ही हीरोज को ताने देती है। हमें वो अच्छा लगता है जो हमें धोखा दे, और वो बुरा लगता है जो हमें आईना दिखाए। यही तो वजह है कि आज इस मुआशरे में हकदार बदनाम है और जालिम मोअज़्ज़ज़। लेकिन याद रखो, बदनाम वो नहीं होता जो आह करता है, बदनाम वो होता है जो जुल्म पर मुस्कुराता है। ये आह, ये फरियाद, ये सदा, यही तो इंसानियत की अलामत है। अली वक्कार, अगर दिल में डर हो, अगर जमीर जिंदा ना हो, तो इंसान और पत्थर में क्या ही फर्क रह जाएगा। गालिब ने तो एक मिसरा कहा, मगर इस मिसरे के पीछे फलसफा छुपा है कि दुनिया हमेशा उन्हें ही बदनाम कहती है जो सच के रास्ते पर अकेले चलते हैं। वो लोग जो जुल्म से समझौता नहीं करते, वो जिनके जमीर जागते हैं, वो जो कहने से डरते नहीं, वही तो तारीख के असल फातेह हैं। सदर अली वक्कार, अगर बदनामी इसी कीमत पर मिलती है कि हम सच बोलें, तो आओ बदनाम हो जाएं। अगर ये बदनामी जमीर की बेदारी की कीमत है, तो हम इसे फख्र से कबूल करते हैं, क्योंकि हमें वो इज्जत नहीं चाहिए जो झूठ के सहारे मिले। हमें वो इज्जत चाहिए जो हक के नाम पर बदनाम होकर भी जिंदा रहती है। मेरे वतन के नौजवानों, तुमसे गुजारिश करता हूं, दुनिया के ताने सुनकर खामोश मत हो जाना। जमाने के खौफ से अपनी आह को मत रोकना, क्योंकि अगर तुमने आह रोक लेना छोड़ दी तो ये दुनिया अपनी इंसानियत खो देगी। आखिर में मैं गालिब के लहजे में हर मजलूम, हर सच्चे दिल वाले की तरफ से कहूँगा, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। शुक्रिया। Next, it is the turn of Mr. Ahmed Hassan from Habib Public School, Karachi. He speaks on the language of money is understood by all. Honorable Chair, a very good morning to you. They say love is the universal language. Oh, really? Because the last time I checked, you can't pay rent with affection, and your landlord won't accept hugs as currency. No, the real universal language, the one spoken from Manhattan skyline to the streets of Islamabad, is money. No grammar, no accent, no translation required. Just the divine sound of ka-ching, and suddenly everybody's fluent. Money is humanity's most successful social experiment. It simplified trade, replaced barter, and complicated everything else. Fascinating, isn't it? Gold, plastic, paper, and now pixels. Yet the effect is just the same. A billionaire's handshake carries more weight than a poet's masterpiece. Empires rose not only on courage, but on coin. The Roman denarius built roads, the British pound built colonies, and yes, even revolutions, they needed fundings. And money, oh money, it's the most charming polyglot alive. It speaks ambition to the student, ego to the executive, and to the diplomat, it whispers, relax, ethics are optional. We've made money our moral compass. Charity feels good, but a tax exemption, that feels way better. And hey, nothing speaks compassion quite like a donation receipt. According to Oxfam, the world's richest 1% now own nearly half of global wealth. And the other 99%, well, we clap politely while learning to manifest abundance. The system doesn't trick us anymore. It entertains us. We binge watch billionaires on screen, call their interviews motivational speeches, and we even drink the same brand of coffee they drink, because apparently that's how success tastes. So yes, the language of money is understood by all, by the saint who renounces it, and by the sinner who hoards it. It's the world's most convincing accent,
the one no border can ban, no government can regulate, and no human can fully resist. In the words of Oscar Wilde, I quote, "When I was a child, I thought money was the most important thing in the world. And now that I've grown up, I know that it certainly is." Thank you. This was Mr. Ahmed Hassan. اس مقابلے کے اگلے مقرر حبیب پبلک اسکول کراچی کے سید محمد اون مہدی ہیں، جن کا موضوع ہے درندے ساتھ رہنا چاہتے ہیں آدمی کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، یہ موضوع کوئی طنز نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے کہ جس میں ہماری صدی کا چہرہ جھلکتا ہے۔ درندے ساتھ رہنا چاہتے ہیں آدمی کے۔ جناب والا، مجھے یقین کامل ہے کہ اگر آج درندوں کو اذن کلام حاصل ہو جائے تو ان کا پہلا مطالبہ یہی ہوگا کہ ہمیں انسانوں کے ساتھ رہنے دیا جائے، اور جب اس سوال کی ان سے وجہ پوچھی جائے گی تو جواب یقیناً یہی ملے گا کہ اب انسان اور درندے کے درمیان فرق کیا ہی رہ گیا ہے، کہ درندے بھوک کی بنا پہ قتل کرتے ہیں، انسان نظریات کی بنا پہ۔ درندے شکار کرتے ہیں تو انسان سازش کرتا ہے، درندے جسم پھاڑتے ہیں، انسان روح کو زخمی کرتا ہے۔ فرق فقط اتنا ہے کہ درندے فطرت کے تابع ہیں اور انسان اپنی فطرت سے باغی۔ درندے حسب ضرورت شکار کرتے ہیں اور انسان اپنی انا پرستی کے نشے میں آ کر شہر در شہر خون کی ہولی کھیلتا ہے۔ شاید اسی لیے آج درندے ساتھ رہنا چاہتے ہیں آدمی کے، کیونکہ آج کے انسان درندے جیسی طاقت تو رکھتے ہیں مگر انسانوں جیسا دل نہیں رہا۔ اب انسان نہیں رہا بلکہ وہ درندگی میں ان درندوں سے بھی آگے نکل چکا ہے۔ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ جناب صدر، آج کی دنیا میں ایٹم بموں کی گونج تو ہے مگر دلوں میں سکون نہیں۔ مصنوعی ذہانت بڑھ رہی ہے مگر اخلاقی ذہانت گھٹ رہی۔ ہم مریخ پر زندگی ڈھونڈ رہے ہیں اور وہیں زمین پر انسانیت کہیں دفن ہو کے رہ چکی ہے، کیونکہ یہ علم کا زمانہ ہے مگر انسانیت کا جنازہ بھی۔ جناب والا، دور حاضر میں ہمیں درندوں سے ڈرنے کی اب ضرورت ہی نہیں رہی، کیونکہ اب ہمارے درمیان خود درندہ نما انسان جی رہا ہے۔ صدر علی وقار، مقام تفکر ہے کہ ہم نے علم تو حاصل کیا مگر فہم کھو بیٹھے، ہم نے ترقی کی عمارت کھڑی کی مگر ضمیر کی بنیادیں گرا بیٹھے، ہم نے ستاروں تک پہنچنے کے خواب دیکھے مگر اپنے دل کی تاریکی کو نظر انداز کر دیا، ہم نے مشینوں کو سوچنا سکھایا مگر آج بذات خود ہم احساس کرنا بھول گئے، اور یہی ہماری تہذیب کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ مگر ابھی سب ختم نہیں ہوا، درندگی سے باہر آنے کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اپنے اندر کے انسان کو جگا سکتے ہیں، ہم چاہیں تو نفرت کے بجائے محبت کو ترجیح دے سکتے ہیں، اپنی انا کو چھوڑ کر انسانیت کو دوبارہ حیات بخش سکتے ہیں اور ظلم کے بجائے انصاف کی راہ اپنا سکتے ہیں۔ اور ظلم کے بجائے انصاف کی راہ اپنا سکتے ہیں۔ شکریہ۔ Next comes Mr. Kassar Server from Mehran University of Engineering and Technology, Jamshoro, to speak on "My Conscience Pricks Me, Are We Humans?" اب میں دعوت دے رہا ہوں راحیلہ رضا کو، ان کا تعلق
مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی جامشورو سے ہے. ان کی تقریر کا عنوان ہے میری زمین میرا آخری حوالہ ہے. پانچ دریاؤں کے شفاف و سنہرے پانیوں، لہلہاتے سرسبز و شاداب کھیتوں اور سربا فلک چوٹیوں اور ایسی لاتعداد شاہکار تخلیقات سے مزین میرے اس وطن عزیز کی تخلیق کا پس منظر اس خطے کے واسیوں کو بتانا ہے کہ ہماری سرزمین ہمارا آخری حوالہ ہے. صدر عالی وقار، اگر آج یہ پاکستان نہ ہوتا، اگر آج یہ پاکستان نہ ہوتا تو سورماؤں کے بھارت اکھنڈ اور نظریہ وطنیت جیسے نعروں تلے ہماری شناخت کو روند دیا جاتا کہ ترقی سے کئی دور، بہت دور ہمارے ساتھ شدرات سے بدتر سلوک رکھا جاتا، کہ ہماری مساجد سے حی علی الصلاح کے بجائے ہماری قضا کا اعلان ہو چکا ہوتا، کہ ہمارے نام محمد، علی، حسین اور اکرم کے بجائے رام، شنو، وکرم اور کمار ہوتے. لہٰذا سلام پیش کیجئے ان جانباز سپاہیوں کو کہ جن کی بدولت آج یہ دنیا قائم، آج یہ پاکستان قائم ہے. داد تحسین دیجئے ان شجاعت کے امی اسلاف کو اور قائد ملت کے ایک ایک سپاہی کو کہ جن کی دلیری کی یہ مثال قائم ہے کہ انہوں نے سورماؤں کی تلواروں کا رخ موڑ کر اور جبر کے شکنجوں کو توڑ کر اس وطن عزیز کو نئی پہچان دی، نیا ملک پاکستان دیا. صدر علی وقار، لاکھوں کروڑوں تمناؤں، آرزوؤں اور خوابوں کو تکمیل اور تعمیر کے پیکر میں ڈھال کر اس وطن عزیز کو نئی پہچان دی. علی جات، تو اس زمین کا ایک ایک جانباز سپاہی یہ حق باور ہے کہ میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، سو میں رہوں نہ رہوں اس کو بارور کر دے. صدر ذی وقار، جیسے مٹی اور پانی کی آمیزش گارا بناتی ہے، ٹھیک اسی طرح لہو کی آمیزش نیا وطن بناتی ہے. 1947 کی خون کی بہتی ندیوں کو دیکھ لینے کے بعد 1948 میں برفیلے کوثار پر ڈٹ جانے والے جانثار ہوں، یا 1965 کے سپہ سالار جو کہ BRB میں بہادری سے لڑے اور ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کیا. صدر ذی وقار، ایک ایک جانباز سپاہی یہ حق بجانب ہے کہنے پر کہ میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، میری زمین میرا آخری حوالہ ہے. تو دوسری جانب کشمیر تا سیاچن میں برفزاروں کے منجمد کر دینے والی سردی کے ہونے کے باوجود کشمیر تا سیاچن میں برفزاروں کو منجمد کر دینے والی سردی کے باوجود ہمارے سپہ سالار ڈٹ کر کھڑے ہوئے کہ صدر علی وقار، میں نے جب اپنی زمین کو اپنا آخری حوالہ کہا تو موت کے پروانے پر دستخط کرتے ہوئے ایک ایک جانباز سپاہی نے یہ کہا کہ زمین تو میرا آخری حوالہ ہے. Next comes Mr. Kaisar Server from Mehran University of Engineering and Technology, Jamshoro, to speak on My Conscience Pricks Me, Are We Humans? If the sight
of comfort fills you with a joy. If silence feels better than standing up for your right, if cries of broken no longer shatters your soul, ask yourself, are you a human? Mr. President, sir, today I stand here not to debate customary, but today I'm here for a purpose. And that purpose is to make an impact, to ask every single one of you sitting in this hall this very question: are we humans? To be honest, I asked the same question to myself before writing this debate. That did ever my conscience prick me? I said yes, of course. The proud version of myself started to convince me, and it got me for a while. That my conscience pricks me when I see injustice around me. My conscience pricks me when I go against my values. My conscience pricks me when I don't take responsibilities of my actions. But wait a minute, I hear a voice low enough that only I can hear. A voice that came inside of me and questioned me, where are you not lying to yourself? The inner self of mine stood in front of me with question mark and asked, where was your conscience when you saw a child begging in the scorching sun and you passed by? Where was your conscience when you saw a poor lady starving from hunger and you ignored? Where was your conscience when you saw someone dying in pain but you walked away? Mr. President, sir, I walked away. My inner self unleashed the curtains and showed me my real face. Alas, alas, the moment of realization. Many of you might relate. When conscience pricks you, it lifts all the wheels and show you who you really are. Mr. President, sir, the audience might be thinking that why am I emphasizing the word conscience again and again? Indeed, this was the only reason I chose this topic, to make you understand the importance of it. So hear me out. It is the voice that speaks when world stays silent. It is the voice, it is the mirror that is inside you, reflecting what your eyes refuse to see. It is this inner voice that whispers, maybe at night when everyone sleeps. It whispers in your ear. It whispers for every truth you hide. It whispers for every pain you ignored. It whispers again and again and again until you realize. And when you realize, you feel alive. You stand, you rise with conviction and proudly say that yes, I am a human. I'm not just living, but I'm a soul so bright. I am paving my path through darkest night, forever evolving, forever growing, forever human, forever human. Thank you. Now, we have Mr. Imam Baksh from FG Degree College, Kent, Hyderabad, who laments, the echo of justice is lost in the name of power. Plato said, and I quote, "Do not expect justice where might is right." Mr. President, once justice was a crown of gold and pride of all the prophets, but now it's a joke, a puppet dancing on the fingertips of the powerful people. Mr. President, we think justice is blind, but in fact it sees everything, including gold, silver, wealth, influence, power, and even bloodlines. Mr. President, please answer me. Where is justice today?
when Kashmir is bleeding, Gaza is burning, children are dying on streets, and the world is watching silently because the killers are powerful. Mr. President, I saw justice crushed under the heels of the mighty when the court acquitted Natasha, who ran over her father and his daughter in the car crash incident and walked free. I saw justice strangled when Rizwan, a 14-year-old boy, was tortured by a judge's family in Karachi. I saw justice crumble when Kuratulain from Hyderabad was murdered by her own husband. And Mr. President, I saw justice crying again when Kabul, an 11-year-old domestic worker, was beaten to death by his wealthy employer. The public cried, the heirs pleaded, social media roared, but all in vain, Mr. President, because the echo of power was louder than the cry of justice. Tell me, Mr. President, where is justice? Where is justice? It has been sold in the marketplace of greed and bartered away for bribes and auctioned to the highest bidders. Remember, Mr. President, when a man stole out of hunger during the caliphate of Hazrat Umar, the caliph freed him and said, if a man starves under my rule, I'll be held accountable before God. But today, oh, how easy it is to clap for speeches on justice. But when it comes to taking action, we hide and we choose silence. But, Mr. President, the question is, should we sit silently and watch justice being lost? No. Allah Almighty commands us in Surah Nisa, verse 135, stand out firmly for justice, even if it be against yourselves or your beloved ones. So rise for justice, rise for truth, rise until power trembles, tyranny shatters, until the evil, injustice, nepotism, barbarism, favoritism, and the fascism find nowhere to hide, until we become truly free, until we become truly free. To conclude with, I'd quote Martin Luther King Jr. as saying, the ultimate tragedy is not the cruelty and oppression by the bad people, but the silence over that by the good people. Thank you. ख़वातीनो हज़रात, अब तशरीफ़ ला रहे हैं FG डिग्री कॉलेज कैंट हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले इज़हान अहमद। इनकी तकरीर का मौजू है दरिंदे साथ रहना चाहते हैं आदमी के। शाम के गहरे होते साए, शहर के बुलंद इमारत के कमरे से कमसिन फातिमा की चीखें गाड़ियों के शोर में दम तोड़ रही हैं सदर आली वकार। उसका नन्हा मासूम जिस्म नोचने वाला कोई और नहीं, उसका पड़ोसी है। कसूर की ज़ैनब से लेकर कराची के नकीबुल्ला तक मुआशरे के साथ खाते पीते ये दरिंदे अब आदमी के साथ रहना चाहते हैं सदर आली वकार। मादा परस्ती ने हस्ती मुस्कुराती जन्नत नज़ीर दुनिया को ऐसे जंगल में तब्दील किया जहां हर तरफ दरिंदे ही दरिंदे हैं। और इस जंगल का सबसे बड़ा दरिंदा जो इंसानियत का अलंबरदार होने का दावा करता है, वो इसराइल के साथ फ़लस्तीन के 70,000 लोगों को शहीद करवाता है और फिर नोबेल प्राइज का ख्वाब देखता है। बैनुल अक़वामी सरमायादार जो गरीब मुल्कों की अवाम का न सिर्फ खून बल्कि उनकी हड्डियां तक चिचोड़ते हैं, तो दूसरी तरफ वो हुक्मरान के रूप में अवाम की तकदीर से खेलते मुआशरती रस्म रिवाज की शक्ल में औरतों, बच्चों और महरूम तिबके को कुचलते हैं। आली वकार, कॉलेजों में मासूम बच्चियों की इज्जत लूटने वाले प्रोफेसर्स हों
یا مٹھائی کے نام پر فائل زبانے والے سرکاری اہلکار، مال بنانے کے خاطر نارمل ڈیلیوری کو سی سیکشن کرنے والے ڈاکٹرز ہوں، یا دولت کے خاطر اخلافیات حقدار کا جنازہ نکالنے والی میڈیا انفلوئنسر، نقل، رشوت اور سفارش کے بل پر میڈیکل کالجوں اور پروفیشنل یونیورسٹیوں کی سیٹیں بیچنے والی انتظامیہ ہو، یا انصاف کے نام پر تاریخ پہ تاریخ دینے والے جج، سب کے سب نقاب پوش درندے جو انسانیت کا لبادہ اوڑھے ابن آدم سے محبت کے نام پر انہیں خاموشی میں موت دے رہے ہیں۔ بشر ہیں، بھیڑیے ہیں، شیر ہاتھی ہیں کہ چیتے ہیں، سمجھ کر شیر مادر دوسروں کا خون پیتے ہیں۔ خدا کی بے ضرر مخلوق کو جینا نہیں ملتا، مگر کے ڈر سے پانی گھاٹ پر پینا نہیں ملتا۔ یہ کہتی ہیں دھاڑیں شیر کی، ہاتھی کی چنگھاڑیں، ادھر آؤ تمہیں روندیں، ادھر آؤ تمہیں پھاڑیں، ادھر آؤ تمہیں روندیں، ادھر آؤ تمہیں پھاڑیں۔ صدر علی وقار، اب ذرا موضوع کے دوسرے پہلو کو ملاحظہ کیجیے اور تاریخ پہ نظر ڈالیں تو انسان ترقی کی انتہا پر پہنچا، ایٹم بم بنایا، مریخ کی طرف قدم بڑھایا، پر سوال یہ کہ کیوں درندہ صفت سوچ آج بھی زندہ ہے؟ کیوں غریب کو دبایا جاتا ہے؟ کیوں کمزور کا حق کھایا جاتا ہے؟ ہر جگہ انسان کے ہاتھوں انسان کا خون ہوتا ہے، کبھی یہ درندے لالچ کے نشے میں تو کبھی دوسروں کو غلام بنانے کی ہوس میں۔ علی وقار، درندے ساتھ رہنا چاہتے ہیں آدمی کے، یہ محض ایک جملہ نہیں، یہ صدیوں کی کہانی ہے۔ یہ وہ آئینہ ہے جہاں انسان اپنے ہی چہرے پہ چھپے درندے کو دیکھنے سے گھبراتا ہے۔ مگر ہمیں فیصلہ کرنا ہے، ہم درندوں کے ساتھی بنیں گے یا انسانیت کے محافظ؟ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ The next contestant is Ms. Hamna Sheikh from Liaquat University of Medical and Health Sciences, Jamshoro, who declaims, I am the supreme creature and universe is my book. This is Syed Mohammed. Hello. This is Syed Mohammed Bissam. Honorable President, or it will be more appropriate to say Honorable Writer. Yes, Honorable President. Every soul present in this hall is a writer of its own book, a writer of a book that is opened and closed by Almighty Allah, a writer of the book for which we say a book is not judged by its cover. Millions of years ago, from the heights of the sacred skies rises a call from the creator of this wonderful universe, a call to reveal the sole purpose of creating this universe, a call to the angels to bow down and prostrate, a call to commemorate the remarkable creation of Almighty Allah, Ashraful Makhluqat. I would like to honor the great writers of this universe, our soldiers. They gave their today for our tomorrow, faced every bullet, every sorrow. With bleeding hearts and fearless eyes, they gifted us these peaceful skies. The soil is sacred where they lie. Their blood still whispers, never die. Let's stand united, proud and true, and build the Pakistan they once knew. Thank you.
خواتین و حضرات، اب تشریف لا رہے ہیں لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنس جامشورو سے تعلق رکھنے والے عمران علی۔ ان کی تقریر کا موضوع ہے میری زمین میرا آخری حوالہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین کے جس ٹکڑے پہ ہم پیدا ہوئے، آخر اسی زمین میں ہمیں درگور ہونا ہے صدر علی وقار۔ 7 مئی 2025، اندھیری رات، ہر طرف دھواں، راکھ، شرر، شہر کا شہر در بدر، ماؤں کی گودوں میں سہمے ہوئے بچے، جب خوارج درندہ صفت آپریشن سندھور کی صورت میں میرے بہاولپور، مرید کے، سیالکوٹ اور مظفر آباد کو یزید بن کر میدان کربل میں ڈھالنے کی کوشش کر رہا تھا، تو علی وقار یہ خاکی وردی اس تن پہ اوڑھے، یہ سبز ہلالی پرچم اپنے سینے پہ سجائے اور اس وطن کا فرض اپنے کاندھوں پہ اٹھائے۔ میں تو حسینی تھا علی وقار، میں تو حسینی تھا کہ جس کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسوؤں کے نگینے تھے، جس کی بہن کے رخساروں پر تماچوں کی لالی تھی، مگر خدا شناس میں پھر بھی آپریشن بنیان مرصوص کی صورت دشمن کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے خواب سے کٹ کر جیوں تو میرے خدا اجاڑ دے میری مٹی کو در بدر کر دے، میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، سو میں رہوں نہ رہوں اس کو بار بار کر دے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی زمین ہی اس کا آخری حوالہ ہوتی ہے۔ علی وقار، دل تو میرا بھی چاہتا ہے کہ میں اس زمین کو اپنا آخری حوالہ بناؤں، کہ جہاں انسان کی قدر ہو، جہاں ہر شخص کو 2 وقت کا کھانا میسر ہو، جہاں بچے لاوارث پیدا نہ ہوں، جہاں انسان کے خون سے ہولی نہ کھیلی جائے، جہاں ضمیر بنجر نہ ہو چکے ہوں، مگر افسوس علی وقار، افسوس، بڑے افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں اس زمین کو اپنا آخری حوالہ کیسے بناؤں، کہ جہاں ہم گورے انگریز کی قید سے نکل کر سانولے انگریز کی قید میں جا پھنسے۔ علی وقار، میں اس زمین کو اپنا آخری حوالہ کیسے بناؤں کہ جہاں ہم قائد کا نعرہ اتحاد تو لگاتے ہیں، مگر وطن کو ٹکڑوں میں بانٹنے والے جاگ پنجابی جاگ، سندھو دیش، پختونستان اور عظیم بلوچستان کے نعرے بھی لگاتے ہیں۔ علی وقار، میں اس زمین کو اپنا آخری حوالہ کیسے بناؤں کہ جہاں کہیں بم دھماکہ ہو یا ٹارگٹ کلنگ ہو تو امیر شہر یہ بولی لگائے کہ مرنے والے کے 1 لاکھ اور زخمی ہونے والے کے 50,000۔ ارے اگر یوں ہی کٹ کٹ کر مرنا اور پھر کٹنا تھا تو غلامی میں رکھ دینا، یہ زمین حاصل کیوں کی؟ ارے یہاں تو ضمیروں کے چراغوں کی ضیائیں بیچ دیتے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ ظالم وفائیں بیچ دیتے ہیں۔ ہوس کی انتہا کا یہ عالم کہ اب بھی جعفر و صادق مناسب دام لگ جائیں تو ایمان بیچ دیتے ہیں، مناسب دام لگ جائیں تو ایمان بیچ دیتے ہیں۔ علی وقار، یہ مانا کہ ہم پہ ہمیشہ اندھیروں نے اپنا تسلط قائم رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس زمین کی کوکھ نے ایسے دلیر بیٹوں کو جنم دیا جو شہادت کو سعادت تسلیم کرتے ہیں۔ 1947 کے خون آشام سویروں سے لے کر 1965 کی کالی راتوں تک، سیاچن کے برفانی محاذوں سے لے کر کارگل کے میدان جنگ تک، کیپٹن سرور شہید سے لے کر حوالدار لالک جان تک، ہزاروں جانثاروں نے شجاعت اور دلیری کے وہ باب لکھے ہیں جنہیں وطن کی ہوائیں سلام کرتی ہیں۔ علی وقار، ہمارا کفن ہمارا پسندیدہ لباس ہے، یہ زمین ہمارا سب کچھ ہے، ہم اس پر اپنا تن، من، دھن قربان کرتے ہیں، کیونکہ ہماری زمین ہمارا آخری حوالہ ہے، کہ جو قرض زمین کے ہم پر ہیں وہ سارے قرض اتاریں گے، اب تیسرا رستہ کوئی نہیں، مر جائیں گے یا پھر ماریں گے، ہر لشکر کو لرزائیں گے، ہر دشمن کو للکاریں گے، قربان کریں گے جانوں کو اور سر کو دیس پہ واریں گے، کیونکہ ہماری زمین ہمارا آخری حوالہ ہے۔ آپ کی سماعت کا بہت شکریہ۔
Ladies and gentlemen, here comes Cadet Daud Baloch. Imran Ali Solangi was an ex-chief cadet captain from 17 entry. Ladies and gentlemen, here comes Cadet Daud Baloch from Cadet College Murray to share his views on the topic, the echo of justice is lost in the name of power. When power speaks too loudly, justice becomes a whisper. Today, I raise my voice for those whose cries never reaches the walls of power. Today, I speak on the echo of justice lost in the name of power. Justice, a word so scared, yet so silenced. We build codes, write constitutions, swear oaths, promise equality. But when power tightens its grip, justice trembles. When justice whispers, power roars. Who will dare to listen to the truth? Today, we live in a world where the echo of justice begins to fade beneath the thunder of authority. When authority becomes the law becomes a puppet. The tragedy begins when power becomes an end in itself rather than means to uphold justice, when leaders, institutions, or individuals themselves place their thirst for authority above their duty for righteousness. Justice becomes the first casualty. What remains is not governance but domination, not leadership but tyranny. Look around us even today. Injustice wears the mask of equality. Truth is buried under titles. The cries of the weak are drowned by the applause of the powerful. From ancient empires to modern democracies, the story remains the same. When power becomes the goal, justice becomes the victim. Let's consider the fate of Socrates in Athens, who was sentenced to death, not because he was unjust, because his truth threatened the powerful. Recall the colonial era, when empires claimed to bring civilization. Instead, looted nations and enslaved people, all in the name of power. Even in modern times, we witness how political ambitions, corruption, and authoritarianism suffocate justice, leaving society fractured and delusioned. Justice sleeps, but never dies. It waits beneath these moonlit skies. As students, as future leaders, as citizens of this world, we must remember that true greatness is not measured by how much power we hold, but how justly we use it. The legacy of nations is not measured by the size of their armies or the wealth of their rulers, but by the fairness of the laws, the protection of the weak, and the honesty of the leaders. So let us be the generation who does not fear the powerful, but empowers the just. Instead, let's be that generation who restores balance between justice and authority. Let's pledge to be leaders who not seek the throne, but trust the people. Not wealth, but wisdom. This is the echo of justice, lost, but still calling. But remember, my friends, an echo never dies. It travels, it returns, it reminds. Allah Hafiz. इस मुकाबले के अगले मुकर्रर हैं कैडेट तंजीलुर रहमान, जिनका ताल्लुक़ कैडेट कॉलेज मरी से है। ये कहते हैं, मेरी ज़मीन मेरा आखिरी हवाला है। आज का मौजू मेरी ज़मीन मेरा आखिरी हवाला सिर्फ एक उन्वान नहीं, बल्कि हमारी तारीख़, हमारी शनाख्त, हमारा मुस्तकबिल और हमारे वजूद का अहदनामा है। ये ज़मीन, ये मिट्टी, ये चमन हमारे खून, हमारी कुर्बानियों और हमारी दुआओं का हासिल है। यही ज़मीन है जिसने हमें जन्म दिया, यही ज़मीन है जिसने हमें परवरिश दी, यही ज़मीन है जिसने हमें पहचान दी,
یہی زمین ہے جس پر ہمارے بزرگوں نے ایمان و یقین کے چراغ جلائے اور آزادی کا خواب شرمندہ تعبیر کیا. شاعر کے الفاظ میں یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے، یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نگراں اس کے. محترم سامعین، زمین صرف مٹی کا ٹکڑا نہیں ہوتی بلکہ یہ قوموں کا سرمایہ، تہذیبوں کا آئینہ اور نسلوں کی امانت ہوتی ہے. جب کوئی قوم اپنی زمین سے محبت، وفاداری اور خدمت گرشتہ توڑ دیتی ہے تو اس کی پہچان بھی مٹ جاتی ہے. یہ زمین ہمیں ورثے میں نہیں ملی بلکہ لاکھوں جانوں کے نذرانے اور قربانیوں کے بعد حاصل ہوئی ہے. یہ ہمارا آخری حوالہ اس لیے ہے کہ اگر ہم سب کچھ کھو دیں، مال، جائیداد، طاقت، عہدے، تب بھی یہ زمین باقی ہو تو ہم سب کچھ دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر زمین ہی چھن جائے تو سب مٹ جاتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پاکستان اسی وقت محفوظ رہے گا جب اس کے نوجوان اس کی حفاظت کا عزم کریں گے. محترم سامعین، ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ ہماری زمین کسی سیاسی مفاد یا وقتی نعرے کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک طویل جدوجہد کا ثمر ہے. آج اگر ہم آرام سے سانس لے رہے ہیں، آزادی سے بات کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو یہ سب اسی زمین اور شہیدوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. نہ پوچھو کہ وطن کی خاک میں کیا چیز رکھی ہے، نہ پوچھو کہ وطن کی خاک میں کیا چیز رکھی ہے، یہاں ہر ذرے میں ایک داستان دل لگی ہے. محترم حاضرین، دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ جن قوموں نے اپنی زمین سے بے وفائی کی وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی، جبکہ جن قوموں نے اپنی زمین کو ماں سمجھا، اس پر جان نچھاور کی، وہ ناقابل تسخیر ہیں. ہمیں بھی اپنی زمین کو صرف رہنے کی جگہ نہیں بلکہ اپنی عزت، غیرت، ایمان اور تاریخ کا قلعہ سمجھنا ہوگا، کیونکہ قومیں مٹی سے نہیں، مٹی کے ساتھ وفا سے بنتی ہیں. محترم سامعین، ہمیں اپنی زمین کے لیے علم حاصل کرنا ہے، اپنی صلاحیتوں کو نکھارنا ہے اور اسے ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے، کیونکہ یہی میری زمین ہے اور یہی میرا آخری حوالہ ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. محترم سامعین، جب کوئی سپاہی سرحد پر کھڑا ہوتا ہے، جب کوئی طالب علم علم حاصل کرتا ہے، جب کوئی محنت کش اپنے پسینے سے زمین کو سیراب کرتا ہے تو یہ سب اسی زمین کے لیے ہوتا ہے. یہی وہ آخری حوالہ ہے جو ہمیں اس دنیا میں سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ دیتا ہے. محترم صدر محفل اور معزز حاضرین، آئیں ہم سب عہد کریں کہ ہم اس زمین کی حفاظت کریں گے، اس سے محبت کریں گے، اس کی ترقی کے لیے اپنی تمام توانائیاں صرف کریں گے، کیونکہ یہی میری زمین ہے اور یہی میرا آخری حوالہ ہے. آخر میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گا. خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے، خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. شکریہ والسلام. And now comes Ms. Yumna Asim Siddiqui from Hayat School and College Main Campus, Hyderabad, to declaim on My Conscience Pricks Me, Are We Humans? In streets of silence where voice fade, a cry for justice is left unaid. The eyes that see, the ears that hear, yet hearts remain untouched and souls unclear. Mr. President, Almighty says in the Holy Quran, we have certainly created men in the best of stature. I ask you, what does it mean to be considered the best of creations, entrusted with the responsibility of being the guardians of the earth? Did our Creator not gift us with a conscience to distinguish right from wrong, to speak up against injustice, and to stand for the oppressed? But, alas, Mr. President, how
often do we turn a blind eye to the suffering of others. We acknowledge the tragic case of Maurice and Munib, those innocent boys brutally murdered and hanged on false accusations of robbery. We remember Mashal Khan, who was lynched for standing up for his rights. We see the Rohingya crisis, the Yemen war, the devastating earthquake in Kashmir, the case of Asia Bibi, Uzma Ahmed, kidnapped, forced to marriage and subjected to abuse, gang rape of a 7-year-old girl in Karachi, the horror of child abuse, the pain of acid attack, the anguish of internally displaced persons, and countless lives lost to sectarian violence. And what do we do, Mr. President? We ignore it. We hold others to be responsible for taking actions. We want others to make a difference. We lie to ourselves, feeding our hearts the coward's excuse that this isn't our responsibility. It's not our burden to bear. Mr. President, we are quick to share memes and jokes, but slow to share the pain and struggles of others. We are quick to point fingers, but slow to offer help. We are quick to judge, but slow to understand. We are swift to criticize, but slow to reflect. We are always ready to condemn, but never to forgive. So today, Mr. President, I ask you, how long? How long will our hearts remain hardened, our souls numb to the suffering of others? How long will we prioritize our own interests, our own power, our glory, our wealth, our status, our fame over the tears of the innocent, the cries of the oppressed, and the pleas of the helpless? How long will our greed for wealth and power consume us? How long will we remain silent in the face of oppression? How long will we neglect our responsibilities towards the vulnerable? How long will we shield the powerful? How long will we wait for a change? How long will we forget our humanity? Mr. President, let us rise with compassion, empathy, kindness, and justice in our hearts. Let us be the humans our Creator intended us to be, kind, empathetic, and just. Let us stand for humanity with every fiber of our being, with every breath we take, and with every voice we have. Let us choose love over hate. Let us choose compassion over indifference, and let us choose kindness over cruelty. We are humans, and we will stand for humanity with love, courage, and conviction. Thank you. حاضرین، حیات گرلز اسکول اینڈ کالج حیدرآباد سے رمائشہ منال تشریف لا رہی ہیں. ان کا موضوع گفتگو ہے شام ہونے کو ہے، اب گھر کی طرف لوٹ چلو. صدر ذی وقار، میں جب کبھی عرض وطن کے حال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آباء و اجداد کی روشن روایات پر غور کرتی ہوں تو میری روح سرشار ہو جاتی ہے. میں دیکھتی ہوں کہ وہ معزز تھے، ان کی شان ہی پروقار تھی. وہ قہاری بھی تھے اور غفاری بھی، وہ قدوسی بھی تھے اور جبروت بھی. وہ تلاطم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے تھے. مگر افسوس، صد افسوس، جب میں اپنے تابناک ماضی کا اپنے حال سے موازنہ کرتی ہوں تو نوجوانان ملت کے بے مقصد سفر پر میرا دل تڑپ اٹھتا ہے اور یہی صدا بلند ہوتی ہے کہ شام ہونے کو ہے، اب گھر کی طرف لوٹ چلو. شام ہونے کو ہے، اب گھر کی طرف لوٹ چلو. ذی وقار، میرا موضوع سخن عصر نو کے حوالے سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. یہ ظلمت کے اندھیرے سے بچنے اور شام کے سیاہی مائل اجالے میں حق و صداقت کے دیپ جلانے کا تقاضا ہے. یہ وہ وقت کی پکار ہے جو ہمیں خبردار کر رہی ہے کہ یاد رکھو، جو قوم حق و صداقت سے منہ پھیر لیتی ہے تو اسی کی آغوش میں ایسے لوگ جنم لیتے ہیں جو انسانوں کی بستیوں کو درندوں کی آماجگاہ بنا دیتے ہیں، اور قدرت بھی اس قوم کی اعانت سے ہاتھ کھینچ لیتی ہے. اس کا ہر قدم تنزل کی جانب بڑھنے لگتا ہے. لہٰذا وقت کا تقاضا ہے کہ شام ہونے کو ہے، اب گھر کی طرف لوٹ چلو. بقول اقبال، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. تجھے آباد سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی،
कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। ज़ीवकार, ये हकीकत किसी से ढकी छुपी नहीं कि हम नविश्ता दीवार बन चुके हैं। अब शाम होने को है, अंजाम हुआ नहीं होने को है, और वक्त का मौरख हमसे ये सवाल कर रहा है कि मंजिल तो मिल गई थी मगर कारवां कहाँ गया? अमानत का, दियानत का वो साहिबा कहाँ गया? क़यादत का, सियासत का वो आसमां कहाँ गया? मोहब्बत का, इनायत का वो सेले रवा कहाँ गया? और आली वक़ार अदालत का, सदाकत का वो मीरे कारवां कहाँ गया? कहने लगे कि हमको तबाही का गम नहीं। मैंने कहा कि वजह तबाही यही तो है, हम लोग हैं अज़ाब इलाही से बेखबर। ए बेखबर, अज़ाब इलाही यही तो है। ज़ीवकार, आज हम दरमांदा हैं, निफाक का शिकार हैं, बदअमनी में गिरफ्तार हैं, बदउनवानी का शाहकार हैं, इल्म के हुसूल से बेजार हैं। मईशत हमारी खोखली, अदालत हमारी दोगली, सियासत हमारी दोधारी छुरी, क़यादत में रियाकारी, सदाकत से बेजारी। जनाबे वाला खुदी से चश्म पोशी ने जब हमें खुदगर्ज बनाया तो हमारी वक़्त, हमारी हैसियत बिकाऊ हो गई। यही वजह है कि यहाँ इंसान बिकते हैं, यहाँ ऐवान बिकते हैं, यहाँ कलम बिकता है, यहाँ फरमान बिकते हैं। अरे तुम दाम तो बोलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। लिहाजा मैं कहना चाहूँगी कि अब हमें अपने असल की तरफ लौट जाना चाहिए। शाम होने को है, अब घर की तरफ लौट चलो। शाम होने को है, अब घर की तरफ लौट चलो। And now comes Mr. Umar Ghani from University of Sindh, Jamshoro, to declaim on Technology is advancing, but humanity is regressing. When technology turns against life, when it robs a man of breath, a bird of flight, an insect of motion, or a tree of growth, the true criminal is not the hand that operates it, but the mind that conceived it, Mr. President. For death does not always come with the pull of trigger. Sometimes it comes by the click of button, the silent spark of an idea that turned against humanity. It was not Roosevelt, Mr. President, who lit the inferno over Hiroshima and Nagasaki. The shadows of guilt fall rather upon Szilard, Wigner, Einstein, and Oppenheimer. It is not the trembling hand of terrorists that alone bears the weight of innocent Celine. The deeper stain lies upon Gatling, upon Maxim, upon Swinton, who invented the engines of slaughter. Accept it or not, Mr. President, technology is advancing, humanity is regressing. For the very fire that from the atom, the fissions that might have lit every home on earth, was instead turned into furnace over Hiroshima. It was not fate, but a letter, Einstein's letter to Roosevelt, that caused destruction over creation. Yet in the name of advancement, technology has daily hurled upon us like a curse. It was meant to elevate mankind, yet it enslaves him. It was for enlighten, yet it's blind. It was for unity, yet it's divide. The chemistry that drifted once as a green cloud of death could breathe fertility into barren fields and pour healing into veins. The iron that once roared as a cannon could be bent into bridges into the very bone of peace. The algorithms
that once traffic lies could be sanctified into a teacher of wisdom, a bridge between cultures and custodian of truth. The gene that once inspired fear as a weapon could inspire hope as a cure. This is the true calling of invention, Mr. President. Not to advance mankind into regression, but to raise him into redemption. Not to multiply graves, but to multiply gardens. Not to deepen the night, but to extend the dawn. Not to enslave him, but to set him free. Technology may be advancing, but humanity must not regress. It must be the garden reborn from the ashes of Benefield, and it hymns that rise when the guns grow silent. So, the true of inventor be this, to give unto humanity not on its dooms, but its deliverance, to make technology at very last the true measure of human progress, not regression. I thank you all. محترم حاضرین، آج کے مقابلے کے اگلے مقرر حنزل ارشد ہیں، جن کا تعلق یونیورسٹی آف سندھ جامشورو سے ہے۔ ان کا موضوع سخن ہے شام ہونے کو ہے، اب گھر کی طرف لوٹ چلو۔ شام ہونے کو ہے، اب گھر کی طرف لوٹ چلو۔ یہ وہ صدا ہے جو بتا رہی ہے کہ روشنی کی آخری کرنیں ابھی باقی ہیں اور اندھیرا ہونے والا ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم اس گھر کی طرف لوٹ چلیں جو امن، انصاف اور انسانیت کی پناہ گاہ ہے، کہ جناب والا خاک بسر و خستہ حال ہم لوگ 21ویں صدی کے دامن میں اپنی ہی ناکامیوں کے اسباب تلاش کرتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے وقت کے صفحات پر اپنی ہی تاریخ دفن کر دی۔ ہم نے ایتھنز کے غلاموں کا رونا دیکھا، ہم نے اسپارٹا کی عورتوں کی صدا دیکھی، پھر صدر اعلی وقار خلفاؤں کے دربار میں سازشوں سے روندے جاتے انسان دیکھے، تاتاری یلغار میں بہتا لہو دیکھا، ان گنت جنگیں دیکھیں، پھر وقت بدلا، حالات بدلے۔ پہلی اور دوسری عالمی جنگوں میں ہم نے بندوقوں اور بموں سے انسانیت کا نیا ماتم دیکھا، شہروں کے در و دیوار روئے، مگر ہم نے کچھ نہیں سیکھا۔ ہم نے شکست دیکھی، امن، انصاف اور انسانیت کی شکست، کہ صدر اعلی وقار شام ہونے کو ہے، اب گھر کی طرف لوٹ چلو۔ یہ صدا ہے ظلم و بربریت کے بت توڑتی صدا، ظلم و بربریت کے بت توڑتی صدا۔ سامعین، محسوس کیجئے اس آفت کو جو ہم پر آنے والی ہے۔ آج انسانیت کارخانوں کے چمنیوں سے اڑتے دھوئیں میں دم توڑ رہی ہے، موسمیاتی تبدیلیوں نے ہر طرف تباہی مچا رکھی ہے، انسانیت ہر طرف سوگوار ہے، معیشتوں کے بحران ہر طرف بڑھ رہے ہیں، اور ہم نے ٹیکنالوجی کے نام پر فطرت کو تباہ کر دیا ہے۔ کہ جناب والا جارج آرویل کے اینیمل فارم کی طبقاتی دنیا آج ہمارے سامنے ہے۔ البرٹ کیمیو کے اجنبی میں وہی بے معنویت آج انسانوں کے چہروں پر دکھائی دیتی ہے۔ اور اگر اب بھی ہم نے گھر کا راستہ نہ لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یووال نوح ہراری کے ہومو سیپینس کی طرح ہم بھی فطرت کو روندنے کا گناہ اپنے سر لے لیں۔ اب وقت ہے، احساس کریں، راستہ بدلیں، دن دور نہیں ورنہ کہ ناپید ہیں ہم بھی، دن دور نہیں ورنہ کہ ناپید ہیں ہم بھی۔ کہ جناب والا زندگی ایک سفر ہے، اور اب ایک سفر درکار ہے، واپسی کا سفر، امن کی دنیا کا سفر، جہاں جنگ و جدال نہ ہو، جہاں ہر طرف خوشحالی ہو،
جہاں انسانی ترقی کو عروج تو ملے مگر وہ مشینوں کا غلام نہ ہو, جو دوسری دنیاؤں کا پتہ تو دے مگر نئی جنگوں کی وعید نہ سنائے, جہاں ہر طرف خوشحالی ہو طبقاتی دنیا نہ ہو, اور اگر ہم نے یہ سب حاصل کر لیا تو یہ شام ہماری منزل کی صبح بن جائے گی کہ صدر علی وقار ڈرنے والوں کے لیے کچھ بھی نہیں افلاک کے پاس, اٹھ کہ خورشید کا سامان سفر تازہ کریں, اٹھ کہ خورشید کا سامان سفر تازہ کریں. شکریہ. Ladies and gentlemen, with this, the first session of 31st All Pakistan Bilingual Declamation Contest 2025 comes to an end. We take a pause here for 25 minutes. All the guests, chaperones, and participants are requested to proceed to the left side of Sir Syed Hall for the refreshments. We will resume the contest after 25 minutes. Thank you.